میرے امام تسی میرے ہمراہ ہو اور میں جنت دی سیر کراں. میں انجا کہا کہ امام کن فرمایا یا ابو الحسن اپنے عقیدے مطابق انج بیان کرے کہ مولا باقر ارادہ کیتا تے جنت. ساتھ نہیں دے رہے حضور. دیکھو میں مجمع تے میری نگاہ ہی نہیں ہوندی کہ میں مجمع بہت زیادہ ہے، نہ میرا ایسا عقیدہ ہے کہ مجمع تھوڑا ہے. میں تھوڑی تعداد ویکھاں یا میں 14 دی موجودگی ویکھاں. اگر 14 موجود نے پھر لازم ہے میرے تے جڑی جناب دی امانت ہے ابو الحسن جناب تک پہنچاوے. چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی، میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا. امام ارادہ فرمایا تو جنت. میں مقام عصمت پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہاتھ بدی کھڑا جی توجہ دا طلبگار ہے ابو الحسن. امام باقر ارادہ فرمایا تے جنت. ہن مولا اگے ٹر رہے ہیں، امام اگے ٹر رہے ہیں، پیچھے مومن ٹر رہے ہیں. حاجی صاحب یہ ایک مقام تو گزر ہویا نا تے چاندی دی طرح چمک دے ہوئے کچھ خیام نظر آئے. اگر تسی گل سن لئی تے میں علماء دی قسم اندر آل محمد دی ولایت ہوئے گی نا. کون ہے جڑا ابو الحسن دے حق دعا نہیں کرے گا؟ پہلی دفعہ سن کے پریشان ہو جاؤ تے میرے کو حل نہیں. جڑا منن والا بیٹھے وہ دی دعا دی طلب ہے. سر چاگڑا چاندی دی طرح چمک دے ہوئے خیام نظر آئے. مومن دے قدم روک گئے. اے میرے امام، اے میری حجت، میری نگاہ پہ یہ کچھ چاندی دی طرح چمک دے ہوئے خیام نظر آئے. مولا خیام کیوں دیں؟ کوئی ایک سمجھے علم عباس دی قسم میرا مقصد پورا ہو جائے گا. امام فرمایا نظریں جھکا لو، ادھر جانے کی اجازت تو ہمیں بھی نہیں. میں بہت مطلع ہوں، میں بہت راضی ہوں. میں سیدہ دی عصمت دی دہلیز دی قسم ہے، میں بہت راضی ہوں. ہر بات ہر بندے والی نہیں ہوندی اور ہر موضوع پڑھیا بھی نہیں جا سکتا. تواڈے تو اعلیٰ چہرے میں کتوں لے آواں. صدا علم دا سایہ نصیب رانی، صدا آزاداری دے سلسلے تا قیامت انہاں ویڑیا اسی طرح جاری و ساری رہن. حاجی صاحب میں چہرے تو میں دیکھا نا تے دعا میرے حصے چ آ گئی حضور. لیکن کچھ چہرے پیچھے جڑے کسے اور خیال وچ رہ گئے تے چپ رہ گئے. میرے سمجھاون وچ کمی ہو سکتی ہے، تواڈے سنن وچ کمی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں نظریں جھکا لو، ادھر جانے کی اجازت تو ہمیں بھی نہیں. تے جے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی آزرا ابو الحسن دے نال رل کے مدینے دے بازار تین ایک منظر وکھاواں. ایک دروازہ ہے جدے باہر کھڑا ہو کے محمد آکھ رہا ہے زہرا اجازت ہے میں آ جاؤں. کوئی تو سمجھے میں کیا رلنا رلنا رلنا. میں ایک نویکلا جا موضوع پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ جو سیدہ اجازت ہے میں محمد آ جاؤں. امام فرمایا نظریں جھکا لو، ادھر جانے کی اجازت تو ہمیں بھی نہیں. مومن آتا ہے مولا اگر ناراض نہ ہو وہ ایک سوال کرو. امام فرمایا کی پوچھنا چاہتا ہے؟ آتا ہے مولا میری نگاہ پہ گئی. ساتھ لوگ جی میری نگاہ پہ گئی جڑے خیام میں ویکھن 3 خیمے وکھرے نظر آئے. دیکھو کمال حدیث ابو الحسن پڑھ رہے. اہل ولایت دا امتحان ہے کہ موسم دے پاسے کدا خیال ہے تے ذکر دے پاسے کدا خیال ہے. تہاڈا امتحان ہے. مولا 3 خیمے، ایک خیمہ بڑا ہے، دوسرا خیمہ اس تو بڑا ہے، تیسرا خیمہ بہت بڑا ہے. یہ 3 خیمے کہندے ہیں. امام فرمایا نظریں جھکا لو، تیرے دیکھنے میں جو تیسرا خیمہ چھوٹا ہے وہ خیمہ ہے علی کی اماں فاطمہ کا. تھوڑا قصور نہیں ہے، ذاکرہ معیار ہی تھوڑا جگنی تک رکھے. ذرا جو معیار نو بلند کر. میں مقام عصمت پڑھ رہا. جو تیرے دیکھنے میں سب سے چھوٹا خیمہ ہے تیسرا سید، وہ خیمہ ہے علی کی اماں فاطمہ بنت اسد. اچھا مولا جڑا اس تو بڑا خیمہ ہے وہ خیمہ کہندہ ہے. امام فرمایا یہ خیمہ اس کا ہے جو اپنے باپ کے لیے ام ابیہا ہے. اتنے بیٹھے ہو یار.
جو اپنے باپ کے لیے ام ابیہا ہے ہماری جدہ فاطمہ کو. میں تعداد نہیں دیکھ رہا، میں علماء عباس دی قسم بات سمجھ بھی آ جائے گی، میرا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. اچھا مولا، سب سے بڑا خیمہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ خیمہ کس کا ہے؟ امام فرمایا نظریں جھکا لو، سب سے بڑا خیمہ ہماری جدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تے دیکھ رہا کہ بھی جے تسی بھی نہیں سنو گے لفظ تے پھر کون وصول کرے گا. ہاتھ جڑ گئے مومن دے، حضور امام دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، تسی نہیں قدر کرو گے پھر کوئی قدر نہیں کرے گا. مولا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، جیڑی اپنے باپ واسطے ام ابی ہے، جیڑی تواڈی بھی جد ہے، جیڑی تہاڈے واسطے بھی حجت ہے، توجہ ہے، او دا خیمہ چھوٹا، خدیجہ دا خیمہ بڑا کیوں ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے. فاطمہ دا خیمہ چھوٹا، خدیجہ دا خیمہ، میں مقام عصمت پڑھنا چاہ رہا، آج خدیجہ دا خیمہ بڑا کیوں ہے؟ امام فرمایا ہماری جدہ فاطمہ ایسا ظرف ہے جس میں خدا سما جاتا ہے. اور ایت نہیں ہو سکتا کہ پڑھا بھی میں تے سمجھا بھی میں، جے تسی نہیں سنو گے تو میں کدے واسطے پڑھ رہا. بات مکمل کر کے چہرہ ویکھاں گا کون حاضر بیٹھے. امام فرمایا ہماری جدہ فاطمہ ایسا ظرف ہے جس میں خدا سما جاتا ہے. جس میں خدا سما جائے ایسے ظرف کو فاطمہ کہتے ہیں، اور جس میں فاطمہ سما جائے اس ظرف کو خدیجہ کہتے ہیں. سیدہ راضی ہو گیا. ایسے موسم میں کمال عبادت کرنی. مرحبا، سبحان مرحبا، صدقے جا. مالک و سید درجات بلند فرماون جنہ سانو یہ سلیقہ دے دیتے ہیں آل محمد دا ذکر سنا. طبیعتہ پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ مقام عصمت ہے جہندے سامنے امامت بھی چپ ہے. پڑھی اگلا لفظ دل تے ایسی میں مکمل سیدہ پڑھنا، لیکن نہیں آج میں چونکہ مکمل موضوع نہیں پڑھنا چاہیے جنہیں آخر تے پڑھنا، لیکن میں مقام عصمت ہی پڑھا گا. سہن عصمت آل محمد دے سہن عصمت ایک ایسا ظرف ہے جس دے دو گوہر ہیں. پہلے گوہر دا نام ہے علی اصغر، دوسرے گوہر دا نام ہے سیدہ سکینہ. پہلے گوہر دا نام علی اصغر، جیڑا تے بس 6 مہینے دا بچہ سمجھدا ہے نا حسین دے علی اصغر نو، اس جاہل نال میرا خطاب ہی نہیں. اگر ایسے معیار تے بیٹھے تو پھر اپنے معیار نو بلند کر. باب الحوائج ہے علی اصغر. کی سمجھدا ہے تیرے میرے واسطے باب الحوائج ہے؟ ہائے ہائے، ایک لفظ پڑھے ابو الحسن جے تسی ساتھ دے وہ آئی صاحب کی سمجھ دے ہو کہ تیرے میرے واسطے باب الحوائج ہے؟ نہیں. میں تے ایک لفظ سنا دے وہاں علامہ دربندی دے جملے نے او فرمیندے جدو حسین تیسری دفعہ کہ نہ کوئی ہے جڑا میری مدد کرے. علامہ دربندی آدھن آسمان تو جبریل نازل ہویا. مندرالے دے غیرت مند لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ، تسی قدر نہیں کرو گے پھر کوئی قدر نہیں کرے گا. علامہ دربندی آدھے جدو حسین کلام کیتا آسمان تو جبریل نازل ہویا. میں باب الحوائج دسنا چاہ رہا ہوں، دعا کر دینا جو ابو الحسن سمجھا لگے. جو علی اصغر باب الحوائج کہندے واسطے ہے، ساتھ دینا جی. حسین فرمایا کوئی ہے؟ علامہ دربندی آدھن آسمان تو جبریل نازل ہویا. حسین کے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے حسین اللہ پیا اہدئی میں آواں. یا جڑے پچھلے بیٹھے بولو تو صحیح میرے نال. دیکھو بہت شکریہ میرا عزیز، بہت شکریہ.
دیکھو میں تو تمہیں اتنی بھی زحمت نہیں دے رہا کہ بھی تھوڑا قریب آ جاؤ، جتھے بیٹھے ہو اپنی نماز نیت کے بیٹھے ہو تے وصول کر لینا حضور علامہ دربندی آدن آسمان تو جبریل آیا۔ میں باب الحوائج دسنا چاہ رہا جو علی اصغر باب الحوائج کہنے واسطے ہے، کوئی ایک سمجھے علی دی قسم میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جبریل قدمات ہاتھ لا کے پیادے حسین اللہ پیادے میں آواں۔ علامہ دربندی آدن بالکل اسی وقت خیمے چوں علی اصغر پکارے آیا بابا میں آواں۔ جی اجے بھی سمجھ نہیں آئی علی اصغر دی آواز سنی، حسین فرمایا جبریل واپس ٹر جا، میرے لیے علی اصغر ہی کافی ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ باب الحوائج پریشان تو نہیں کر رہے حضور، بڑے کمال چہرے تشریف فرما۔ علی اصغر کی اسم پکاریا جاندہ ہے شہزادے دا؟ بولو یار، علی بولو، سارے بولو، کی پکاریا جاندہ ہے؟ علی دا واسطہ جے بولو، کی اسم پکاریا جاندہ ہے شہزادے دا؟ علی اصغر۔ حاجی صاحب کتنا مجبور ہے ابو الحسن کہ میں علی نو اصغر آکھ رہا، جبکہ علی نو اصغر آکھن دا اختیار فقط حسین ہے۔ یہ فقط حسین دا اختیار ہے، چاہے علی نو اصغر آکھے چاہے علی نو اکبر آکھے۔ پہلا گوہر باب الحوائج علی اصغر۔ چلو بات مکمل کر دے وانگے، دل چاہ رہے صحن عصمت دے اس صدف دا تذکرہ کرا جس دے دو گوہر نے۔ وصول کرو تے سیدہ رباب دا قصیدہ پڑھیے جی، ایک سلوات بلند آواز نال مل کے پڑھنا ہے۔ کثیر تعداد ہے، آواز کمزور ہے، بلند ترین سلوات۔ تھوڑی دیر تک بھی تے اگے آنا ہی جے، بزرگ بیٹھے رہیں تے جڑے جوان اگر تھوڑا جا کے مدد کر سکتے ہو تو تھوڑا قریب آ جاؤ، نہایت مشکور ہوں گا تاکہ جڑے بعد چاہن گے پھر پیچھے باندھے راسن۔ میں ایک لمحہ نہیں ضائع کیتا، تسی میرے ہمراہ رہے ہو، دعا دا سایہ رکھیا جے، میرا پیغام پہنچ گیا، انہاں میں مقروض کر لیا۔ اگر وصول کرو تے سیدہ رباب کا تذکرہ کریے جی، میں مقام عصمت تے ہی کھڑا ہاں۔ اگر اجت میں زمین ہموار کر رہے ہیں جو میں اگے پڑھنا ہے نا حضور، اے قصیدہ او دی تمہید اچ پڑھنا چاہ رہے ہیں ابو الحسن۔ وصول کرو تے پہلی ہی تے سطر ہے، اگر اے ہی ضائع ہو گئی تو میرا مکمل قصیدہ ضائع ہو جائے گا۔ وصول کرو تے بی بی رباب دی سطر پڑھے ابو الحسن۔ بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، یہ کاتب تقدیر کی تقدیر کی ماں ہے۔ مرحبا مرحبا، آپ سلامت رہے، بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام، بہت شکریہ، ہمیں بسم اللہ کرام، کیا بات ہے۔ رسول اللہ کیا کہنے، بہت شکریہ حضور بہت شکریہ۔ کچھ چہرے ان شامل ہو رہے، میرا دل چاہ رہے جڑے لفظ نہیں سن سکے سمجھ سکے، میں سیدہ رباب دا تذکرہ پھر پڑھا۔ بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شیر کی ماں ہے، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ بے
बस तुम ये समझते हो कि बेची की माँ है, ये कातब तकदीर की माँ है। ये कातबे तकदीर की, बोलो, ये कातबे तकदीर की माँ है। मैं अगे बाबुल हवाई का तज़किरा करता रहा कि कुछ बंदे चुप करके मेरी गल सुनते रहे। सारी जिंदगी सुनिया ही 6 महीनों का बाल है हुसैन अली असगर। और मेरा वीर जे तू ऐसे म्यार ते खड़ा है ते दुनियादारी दे रिश्ते नहीं होंगे। दुनियादारी दे बाप बेटा दादा पोता चाचा ताया, जेड़ा दुनियादारी दे रिश्तियां च 8 इमामा तो वड्डा होवे उसनू अली असगर आखदे। क्या बात है, क्या बात है। ये कातबे तकदीर की, बोलो यार, ये कातबे तकदीर की माँ है। सवाल हो सकता है अबुल हसन इतनी अजमत दी मालक है असगर दी अमड़ी, दस्ता सही वो घर कैसा, वो मस्कन कैसा जिथे सैयदा रबाब गांदे, वो बोले जिदा अकीदा साथ वे सच कर रहे हैं। सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, सजदों का मुअल्ला। आखिरी अली वाले तक मता समझ दे वो अबुल हसन दाद वास्ते रुक रहे अली रजा शाह जी। हजूर दाद नहीं, मैं ते चेहरियां दी जियारत कर रहा। चेहरा अपना अकीदा बोल के दसेगा। हाजी साहब मस्कन कैसा, घर कैसा जिथे बीबी रबाब रहने सच कर रहे। सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, इस्मत का मुसल्ला है जहाँ रहती है बीबी, इस्मत का मुसल्ला है जहाँ रहती है बीबी, जन्नत भी मुहल्ला है जहाँ रहती है बीबी। मरहबा 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 जी, सत्य जावा जी। बहुत शुक्रिया सैयद जी, बहुत शुक्रिया। है हर किसी कमीने दा मोहताज ना हो। आले मोहम्मद अकीदे और ईमान दी मुहाफजत फरमावन। हाई साहब जितना हुन तक पढ़े है वो एक पासे ते जड़ी अगली सतर है वो सतर एक पासे। घर कैसा, मस्कन कैसा, कोई एक समझे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जनाब का इम्तिहान है, सर्च कर रहे हैं। सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, इस्मत का मुसल्ला है जहाँ रहती है बीबी, इस्मत का मुसल्ला है जहाँ रहती है बीबी, जन्नत भी मुहल्ला है जहाँ रहती है बीबी, रहता वही अल्लाह है जहाँ रहती है बीबी। मरहबा मरहबा, मिलके मिलके मिलके। बहुत शुक्रिया, सदके 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 सदके। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत राजी हाँ। मेरी औकात तो ज्यादा दाद और दुआ मेरे मुकद्दर नसीब में आ गई। हक अदाई कर रहे हो हुजूर, हक अदाई कर रहे हो। अगला लफ्ज नहीं पढ़ांगा मैं, तू ही अगले अंतरे ते अगले शेर ते टुर जांदा, लेकिन अगला लफ्ज नहीं आखांगा ते तुहाडा हक रख जाएगा अबुल हसन। मस्कन कैसा, सर्च कर रहे हैं। सजदों का मुअल्ला है जहाँ रहती है बीबी, इस्मत का मुसल्ला है जहाँ रहती है बीबी, जन्नत भी मुहल्ला है जहाँ रहती है बीबी, रहता वही अल्लाह है जहाँ रहती है बीबी। जरूरत ये कहा मेरी कि मैं शाद सुनाऊं, मिल जाए लिसानुल्लाह तो कुरान सुनाऊं। सदके 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 सदके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कहने। सच्चे जावा सलामती आमन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
ہر کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے مل جائے لسان اللہ تو بولو مل جائے لسان اللہ تو قرآن سناؤ میرے پڑھنے چ کمی کسرت نال تے بزرگ ازادار تشریف فرماؤ میرے پڑھنے چ کمی ہو سکتی ہے میرے سمجھاونے چ کمی ہو سکتی ہے تواڈے سنن چ کوئی کمی نہیں آؤ اگر نہیں سمجھا سکیا اصغر دی امری دا اگلا تعارف بیان کرنا چاہ رہے ہیں ابو الحسن جناب دے عقیدے دا امتحان سر جاؤ کیسی معظمہ زہرا کی حویلی کی مختار بنی ہے زیادہ معیار ویکھو تے اپنی چپ ویکھو یار مرحبا 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 صدقے جاؤ بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ کون معظمہ میں سیدہ حجاب اللہ دا بھی تذکرہ کر سکتا سا لیکن نہیں میرا دل چاہ رہے جیڑی منزل میری ہے اے تمہیدن پڑھ رہا امتحان علی والے دا کیسی معظمہ سب چیز کر رہا زہرا کی حویلی کی یہ مختار بنی ہے زہرا کی حویلی کی یہ مختار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے شبیر کے مقصد کی مددگار بنی ہے کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے حضور بہت شکریہ نہ سمجھنا کہ ابو الحسن بار بار داد واسطے رک دے قسم تے یقین کر لو میں صفی عباس دیلن دی قسم ہے داد نہیں ہے تے دعا ہے جی میں حجاب اللہ دی دہلیز تے بطور سفارش پیش کرانگا رکتے اگلے لفظ واسطے گیا او بولے جس نے سمجھ آوے سر چاہو کیسی معظمہ زہرا کی حویلی کی یہ مختار بنی ہے زہرا کی حویلی کی یہ مختار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے شبیر کے مقصد کی مددگار بنی ہے اصغر کے علی ہونے کا معیار بنی ہے کیا بات ہے یار توڑے سنن دے کیا کہنے مرحبا 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 جی بسم اللہ کرنا بہت شکریہ اج تک میں جتنا پڑھے وہ میں تو انو نال رلا کے پڑھے اگلا لفظ میرے عقیدے دی ترجمانی ہے ایک اسم پکاریا جاندہ ہے اللہ تعالی اللہ بولو اللہ تیرا امتحان ہے اللہ سارے بولو گے تو میں شعر پڑھاں گا اللہ سارے بولنا اللہ پچھلے بھی بولو اللہ تعالی کون رباب سرچز کر رہے ہیں زہرا کی حویلی کی مختار بنی ہے زہرا کی حویلی کی مختار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے تسکین دل سید ابرار بنی ہے شبیر کے مقصد کی مددگار بنی ہے اصغر کے علی ہونے کا معیار بنی ہے کیا سمجھ کوئی اس کا جو رتبہ ہے یہ اعلیٰ اصغر جو علی ہے تو سکینہ بھی تعالی ہے مرحبا 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 آج تجھے ہے نبی سبحان علی توڑے سنن دی کیا بات ہے حضور توڑے وصول کرن دی کیا بات ہے اصغر جو علی ہے تو سکینہ بھی تعالی ساتھ دے وہ تے اگلی منزل وال سفر کریے حضور ایک سلوات مل کے پڑھ لینا حضور کلوز کریے یا کس طرح کریے جی بسم اللہ نہیں میں پڑھ رہا جیتے پڑھ رہے جی حضور میری تا نوکری ہے اجیت میں وعدہ کیتے آل محمد دی اس بارگاہ جی 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 اے تے قصیدہ میں تمہیدن پڑھے ہیں
قصیدہ تے میں ہن پڑھنا چاہ رہا، کلام تے میں ہن پڑھنا چاہ رہا، اجے بھی ابو الحسن مقام عصمت تے ہی کھڑا ہے۔ ایک گوہر دا نام باب الحوائج علی اصغر، دوسرے گوہر دا نام ہے سیدہ سکینہ۔ پڑھیے سیدہ دا تذکرہ۔ اس دنیا تے اگر ہوا نہ ہوگے، ہوا حضور ہوا اگر دنیا تے ہوا نہ ہوگے تے جڑیاں بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں، عمارتاں، محل، مینارے کھڑے نا، آئے صدقے جاواں، اور میں صدقے جاواں، او زمین تے آ جاواں۔ دیکھو میرے بزرگاں تائید فرما دیتی، نہیں تے اس گل دی تے بندیاں نوں خبر بھی نہیں ہوندی کہ ابو الحسن اگو کی آکھنا ہے۔ بابا جی پہلے پہنچ گئے۔ اگر دنیا تے ہوا نہ ہوئے تو بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں زمین تے آ جاون۔ چلو جنہاں نوں بات مشکل لگ رہی ہے، اگر انسانی جسم وچ آکسیجن نہ رہے تو بولو یار، اگر انسانی جسم وچ آکسیجن نہ رہے، ہائے صدقے جاواں، بزرگ فرما رہے ہیں ابو الحسن جسم مردہ ہو جاندے۔ کی سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی جھلا کملا تھوڑی ہیں، اتھو ہی میں قصیدہ پڑھدا، دو بند پڑھدا تے سجدہ مکمل سی، لیکن نہیں، لازم ہے پیغام جناب تک پہنچاواں گا۔ ذرا معیار نو بلند کر کے، میں پچھلا کلام صرف تمہید وچ پڑھے بابا جی، کلام تے میں ہن پڑھنا چاہ رہا۔ دنیا تے ہوا نہ ہوئے علی رضا شاہ جی، دنیا ختم ہو جائے حاجی صاحب۔ انسانی جسم وچ ہوا نہ رہے، جسم مردہ ہو جاندے۔ مولا رضا تے کسے سوال کر لیا، مولا سکینہ کسے کہتے ہیں؟ امام فرمایا جنت کی طیب ہوا کو سکینہ کہتے ہیں۔ حق رکھ گیا علی والا، جنہوں سمجھ آئیے تو نہیں بولے ابو الحسن آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ توڑیاں نسلہ وسدیاں، توڑے سنن دی کیا لفظہ دا معیار رکھیا، بات دا معیار رکھیا۔ میں پہلے گزارش کرتی کہ اگر دنیا تے ہوا نہ ہوئے، جملہ میں مکمل کروں گا، میں نہیں پتا کون چپ رہ جائے گا، کدے متھے تے وٹ پوے گا، کون میرے حق کے دعا کرے گا۔ اتنے عقیدے دی ترجمانی کرنی ہے ہر کسے۔ امام فرما رہے اگر دنیا تے ہوا نہ ہوئے، دنیا ختم ہو جائے، انسانی جسم علی رضا شاہ جی ہوا نہ ہوئے، جسم مردہ ہو جاندے۔ مولا رضا تے سوال ہو رہے ہیں، مولا سکینہ کسے کہتے ہیں؟ امام فرمایا جنت کی طیب ہوا کو۔ بابا جی ابو الحسن دا سوال ہے کہ کیا جنت طیب نہیں؟ یار میں بلند کر، کیا جنت طیب نہیں؟ پھر ثابت ہو گیا جیڑی جنتیاں واسطے بھی طیب ہے، اس ہوا نو سکینہ آہدے۔ جنت کی طیب، میرے کو ایسے لفظ ہوندے نا حضور، میں مجمع لو نہیں ویکھدا، میں سمجھدا کہ جتنی زندگی ہے وہ کرم ہے سیدہ دا جو جناب لیا امانتا نے میں جناب تک پہنچاوا۔ ایسے موضوع نہ پڑھے جاندے، نہ کوئی پڑھ دے، نہ کسی نو سمجھ آ سکتی۔ آج تواڈا ہی امتحان ہے، وصول کرو۔ تو میں حسین دی بیٹی دا قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مقام عصمت تے کھڑے ہے جی، ابو الحسن مقام عصمت تے کھڑے۔ لفظ مشکل میرے کو ہوندے لیکن مشکل کشادہ دروازہ ہے میرا غازی شہنشاہ کرم فرمائے گا تو میری بات جناب دی روح تک پہنچ جائے گی، تو چہرہ خود ہی اپنا عقیدہ دس دے گا۔ وصول کرو تے میں بات مکمل کر دے وہاں، میں رک گیا سا چونکہ وہ داد اور دعا تے ابو الحسن کی اوقات تو زیادہ مقدر نصیب چاہ گئی۔ اگر دنیا تے ہوا نہ ہوئے تے دنیا ختم ہو جائے۔ انسانی جسم وچ ہوا نہ رہے تو جسم، بولو یار، جسم سارے بولو گے تے ابو الحسن جملہ مکمل کرے گا، پھر ویکھاں گا کون چپ کردا ہے، کون علی علی کردا ہے۔ اگر انسانی جسم وچ ہوا نہ رہے تو جسم مردہ ہو جاندہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں جنت کی طیب ہوا کو تو
پہنچ بھی دیا اس میں آتے جتنے میں تن لے کے جانا چاہ رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں جنت کی طیب ہوا کو سکینہ کہتے ہیں. پھر ابو الحسن آکھن تے مجبور ہے کہ حسن اور حسین بے شک جنت دے سردار نے، لیکن انہاں دی جنت تب تک قائم ہے جب تک سکینہ چاہے گی. ہائے ہائے ہائے، وہ میں صدقے ہوں، وہ میں صدقے ہوں، وہ میں صدقے ہوں. سیدہ راضی ہوں، سیدات کو ہمیشہ آباد و شاد رکھن. آل محمد ہمیشہ تو انہوں اپنی ولایت دے حساب چ رکھن. اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوگے. پڑھیے جی سیدہ دا کلام، میرے نال ہی ہو، پڑھیے جی کلام. میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں، میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں، میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں، میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں. بے خدایا سلیقہ کوئی بات کا میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. داد میری اوقات تو زیادہ داد آ گئی. میری ہن تک دی پڑھائی ایک پاسے، اگلا لفظ پھر ایک پاسے. دعا مل جائے گی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ہاتھ بدی کھڑا لفظ سمجھن دی کوشش کر رہا. میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں، میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں، میں معصومہ کی زیادہ پڑ گیا، معافی چاہوں گا. ادادارہ دا ساتھ چاہیے جی. میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں. بے خدایا سلیقہ کوئی بات کا جی، اس کو شبیر میں ابھی ہاں کہے گے، اس کو شبیر میں. جس کو شبیر میں ابیہا کہے. اگلا لفظ میں انجی پڑھ دیاں گا چونکہ لفظ مشکل ہے کہ شاید سمجھ آ جائے اس طرح کہ جس کو شبیر ابیہا کہے وہ تسلسل ہے زہرا کی ہی ذات کا. کون سکینہ، کون معظمہ. دیکھو جس طرح آل محمد دے ویڑے چ محمد ایک عقائی دا نام ہے نا کہ کلو نام محمد، اسی طرح سہن عصمت چ فاطمہ بھی ایک عقائی دا نام ہے. یار کوئی تے سمجھ دے پہ ہوگا کہ ابو الحسن کی آخر ہے. فاطمہ بھی عقائی دا نام. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ ہاں میں تین سمجھا دے. حسین دیا بیٹیاں ویکھ لے جڑی مدینے رہ گئی. بولو تو صحیح یار. ادا نام بھی فاطمہ جدا داج لٹی چا، وہ بھی فاطمہ. تے جدا میں تذکرہ کر رہے ہاں صدقے جانا 4 سالاں دی فاطمہ. دیکھو اکائی یہ فاطمہ اکائی ہے. بات بڑی مشکل ہے، میں کوشش کر رہا سمجھا کے پڑھا. پھر ایسی اکائی جدے دروازے تے محمد اجازت مانگ رہے ہیں. کون سکینہ، کون فاطمہ، تسی نہیں سمجھو گے پھر کوئی نہیں سمجھے گا. سرچز کر رہا مصطفیٰ علماء کی تلاوت کرے، اس کا نقش قدم دہلیز ہے جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا. یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویذ ہے.
کر لیں تو صاحب الحسن مقرور کریں. آپ جی بھائی آپ جی. بہت شکریہ. صدقے جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا یہ تو اس کے بھی سینے کا. بولو یار یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویذ ہے. میں پہلی دفعہ یہ جملہ کوٹ شاہ آج پڑھیا تھے. تو انہوں پتہ ہی ہوتے کو کرم سیدادہ ہو گیا, میرے حصے دی خیرات میں نے مل گئی. میرے سامنے غازی دے علم وہ نگاہ پہ گئی تو دل چاہ رہے حاجی صاحب کیا لفظ پڑھنا چاہیے. غازی دے مرید نال میری بات ہے. کربلا نگاہ کریے حضور, کربلا دے میدان وچ نگاہ کریے جتھے مولا عباس موجود نے نا اتھے سیدہ سکینہ موجود نے. اور بولو یار جتھے عباس اتھے سکینہ. میں کہا غازی شہنشاہ اے میرے علماء والے بادشاہ جتھے تسی ہو اتھے سکینہ موجود ہے. تہاڈا اور حسین دی بیٹی دا رشتہ کیسے ہے, ربط کیسے ہے, رشتہ کیسے ہے؟ غازی شہنشاہ دا جواب آیا ابو الحسن میں تین دس دیواں میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ. تیرا جرم ہی نہیں ہے, تیرا قصور ہی نہیں ہے, تو کیڑے معیار تے سن گئے تو میں کی پڑھ رہا. میں کیا غازی شہنشاہ میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں. یہ تے سارے نو پتہ ہے نا کہ عباس کسے دی دعا ہے. اور بولو یار عباس کسے دی دعا ہے. ابو الحسن پڑھ رہے ہیں, غازی شہنشاہ دا جواب آ رہا ہے ابو الحسن میں تین دس دیواں میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ, میں ہوں اکمل کے بعد میرا کلمہ ہے یہ. عباس راضی ہو گئے. میرا علماء والا تو ان کسی کمینے دا محتاج ہی نہ کرے. بہت شکریہ بہت شکریہ. لفظ بہت مشکل ہے, میری اوقات تو زیادہ خیرات میرے مقدرے چاہ گئی, لیکن بات ادھوری ہے. بات نہیں میں پڑھاں گا تو حق رکھ جاواں گا. غازی شہنشاہ دا آواز آ رہے ہے میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ, میں ہوں اکمل کے بعد میرا کلمہ ہے یہ. اس کا نقشے قدم میری معراج ہے, میں ہوں جس کی دعا وہ سکینہ ہے یہ. سیدہ راضی سیدہ راضی میں ہوں جس کی دعا وہ سکینہ ہے یہ. اتھو بازاری چو بندہ داخل ہوئے, میں نے روک کے پوچھے ابو الحسن اتنا عظیم جملہ فضائل دا تو پڑھے آئے تے مندرہ آلے دے کئی عزادار رومن لگ پئے. جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویذ ہے. تو ساتھ میری عبادت دا رخ ہی تبدیل کر دیتا ہے یار. او میرا ویر جڑی اتنی عظمت دی مالک معظمہ, اتنی شان دی مالک سیدہ, انہا عزادارہ دی نگاہ کسے اور مقام تے ٹر گئی. میں تین دساں او جدی بزا ہر زندگی 4 سال دیئے اس دکھ کتنے ویکھنے. ہو سکتا ہے تیری ہائے نکل جائے, تیرے واسطے جملہ پیش کر رہا میرا ویر. جیڑے دکھ جیڑے ظلم محمد دی دھی نے 18 سالہ چ ویکھن نا حسین دی دھی نے 4 سالہ چ ویکھن. میں صدقے ہوا. تصویر دا دوسرا رخ کتنی معظمہ کتنی مظلومہ. شے سنا رہا دین سارا ہی جس کی پناہ میں ہے, اس کی کرب و بلا میں پناہ ہے یہ. اس نے دیکھا ہے آنکھوں سے ہر ظلم کو
کر کے نہ رو یار، یہ تے مر جان والیاں راتاں نے ازادار واسطے کیوں شرما کے بیٹھے ہوندے ہو؟ سچو پوا قتل شبیر کی بھی گواہ ہے یہی، تصویر دا دوسرا رخ، میں صدقے جاواں عبادت میرے حصے دی ہو گئی، رو پیو میرا سجدہ مکمل ہو گیا، ایک دکھ ہو سنا دیواں ہے ساتھی جملہ تے ماتم دے قابل اللہ کرے ابو الحسن بات سمجھا لوے، جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا یہ تو اس کے بھی سینے کا، بولو یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویز ہے جدی بدا ہر 4 سال دی زندگی ظلم کیڑے ہوئے دکھ کیڑے ویکھے جنہ ماتم کرنا ہے سچس کریا، پیر زخمی ہے اور بھی چلتی رہے نوکے نیزہ پہ بابا تو تکتی ہے، خون کانوں سے جاری مسلسل رہا، خشک سوکھے گلے سے زندگی گئی، شام کے جا کے زندان میں سو گئی، شام کے جا کے صدقے سجدہ راضی ہوئیں معظمہ راضی ہوئیں چھوڑ دیتا لیکن میرے علم چی نہیں ہے، 2 لفظ پڑھنے پہ گئے، ہائے ہائے دعائے میری انہاں راتاں دا صدقہ سیدہ حجاب اللہ تیرے تے کرم فرماون تے تو شام جائیں، شام دیو بازار جا کے دیکھیں جنہ بازاراں زہرا دیاں دھیاں نے بہ کے سفر کی جی بسم اللہ جی بسم اللہ ایک چہلم حسین دا ایک چہلم شبیر دا 2007 دی گلے میں شام کی تے اتنی سردی آئی نا شام جدو سوکے حمیدی آلہ بازار اسی ماتم کریں دے دربار دے پاسے علی رضا شاہ جی تورے آنا تے اتنا ٹھنڈا فرش آئی کہ زمین تے پیر ہی نہیں رکھیا جاتا، ماتم کریں دے ہوئے جد اسی دربار دے اندر داخل ہوئے ہاں، اگر کوئی ظاہر بیٹھے میری گل دی تائید کر دے گا، میں جتھا لوگ دیواراں نال ٹکرا پہ مریں دے، اس کاموں کی دا سید مجاہد شاہ زیگم شاہ جی دا بیٹا کئی دفعہ دا زوار ہے، میں کہ سید زادہ یہ لوگ دیواراں نال ٹکرا کیوں پہ مار دیں؟ سید اس مقام تے آیا جتے 35 یا 36 فٹ لائن دا تخت بلند، تخت دے سامنے 4 دیواری ہو سکتا ہے، میں اسے لفظ چھوڑ دے ماں، 4 دیواری دے سجے پاسے یحییٰ دی میزار، کھبے پاسے او ممبر جس تے کھڑ کے سجاد خطبہ دیتا ہے، جھوٹ بولنا سیدہ شفاعت نہ فرماویں، سید اس 4 دیواری دے اندروں بہ گیا، آدھے ابو الحسن ہے لوگاں دے ماتم کرن دا سبب پوچھ دے نا، قالین ہٹا کے آدھے ذرا زمین نو ہتھ لا، علم عباس دی قسم میں زمین نو ہتھ لایا، زمین بڑی گرم آئی، میں کہ سیدہ باہر علا فرش ٹھنڈا ہے، زمین گرم کیوں ہے؟ ماتم کر کے آدھا ابو الحسن نے او مقام ہے جتے حسین دی دی ایک پیر چین دی آئی، دعا رکھ دی آئی، آدھی میں سجاد ہڑ میں تھاک بھئیاں، مومنین کرام، شہر اہل بیت جناب شوکت رضا شوکت صاحب بہت جلد پہنچنے والے ہیں، رستے میں ابھی ان کا فون آیا ہے وہ پہنچنے والے ہیں، تب تک ذاکر اہل بیت نوکر عباس مناز صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ 1-2 ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ 3 رمضان نماز مغربین کے بعد امام بارگاہ حسینیہ مندرہ میں مجلس ادا ہے، جس میں شاعر اہل بیت جناب آصف کمال حیدر، ذاکر اہل بیت یاسر غفار کوثر راول پنڈی، علامہ سید دانش رضا بخاری گجرانوالہ اور ذاکر اہل بیت زوار اکبر علی صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ 5 جمادی الثانی بروز منگل نماز مغربین کے بعد
زامر عباس ڈھوڈی نزد جامعہ بیت الزہرا ان کے مکان پر مجلس اعزا ہے، جس میں علامہ زیغم عباس مجتبی آف گجرانوالہ، ذاکر العبید زیغم عباس سندیلہ، ذاکر العبید زری حسین تبسم اور ذاکر العبید زوار نوکر عباس مناس، یہ تمام حضرات 5 جمادی الثانی کو زامر عباس ڈھوڈی کے مکان